الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد احباب جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وابستگان، مسلک اہل حدیث کے جتنے بھی چاہنے والے، ماننے والے، تسلیم کرنے والے یہاں تشریف فرما، اور شہری و ضلعی قیادت کے معتبر افراد، احباب، بالخصوص امیر شہر جناب مولانا مفتی عبدالرحیم الشمسان حفظہ اللہ تعالی، اور محترم بھائی قاری رضا اللہ بھٹی صاحب، میرے اور آپ کے بزرگ اور بزرگوں کی نشانی حافظ حسن محمود کمید پوری حفظہ اللہ تعالی، مولانا بارک اللہ سمسام، پروفیسر زاہد صاحب، آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے تربیتی اعتبار سے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درست بات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ اس مجلس میں گفتگو کی ضرورت ہے، سو جہاں کوئی درست بات ہوگی اللہ کی توفیق ہوگی، اور جو غلطی ہو، جو کوتاہی ہو الفاظ کے چناؤ میں یا کسی بات کے بیان کرنے میں، وہ سب میری خامی، میری کوتاہی ہوگی، اس میں دین کا اور میری جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر ایک ڈسکلیمر ہے۔ وہ لوگ جو مختلف آج کل ویڈیوز دیکھتے ہیں انٹرنیشنل، تو کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی بیان یا کوئی بھی فلم یا کوئی بھی ایسی بات پیش کرنے سے پہلے یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ مختلف یونیورسٹیوں کے ریزلٹس دیکھتے ہوں گے، اس میں جب کوئی نتیجہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی رزلٹ، کوئی شیٹ، کوئی سند آپ کو جاری کی جاتی ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ غلطی سے پاک اگر کوئی متن، اگر کوئی ٹیکسٹ، اور اگر کوئی بات، کوئی قول و قرار اس کائنات میں موجود ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب
اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ سو ہم سب میں کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی بات غلط، کوئی نہ کوئی خامی، نقص ہو سکتا ہے، اور یہ عین فطرت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو ہماری دعوت ہے، جو ہمارا منہج ہے، مسلک ہے، اس میں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر پر یقین ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو اپنے اس وقت زندہ ہونے کا یقین ہے، اس وقت موجود ہونے کا یقین ہے، اس مسجد میں ہونے کا یقین ہے، اس سے بھی 1000 گنا زیادہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے فرمان اور پیارے رسول کی صحیح حدیث میں کسی قسم کا کوئی تضاد، اختلاف، انتشار ہرگز نہیں ہے۔ ہماری بنیاد، ہماری دعوت کی بنیاد کتاب و سنت، ہمارے منہج کی بنیاد کتاب و سنت، اس میں کوئی خامی نہیں۔ اعمال میں، اس کے بیان کرنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اور اس ضمن میں اگر کوئی سب سے بہترین جماعت جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، نہ وہ مرکزی جمعیت ہے، نہ کوئی اور جماعت ہے، وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے آسمان کی طرف سے آنے والے پیارے رسول پر اترنے والے کلام، متن، ٹیکسٹ پر ایسے عمل کر کے دکھایا کہ وہ مثال بن گئے، اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس بنیاد کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو میں بڑی خواہش تھی میری کہ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ وقت گزارتا، اور آپ نے اگر موقع دیا ہے تو میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا، اور ہم بات چیت کرتے، آپ سے سوال جواب ہوتے، لیکن حکم حاکم امیر محترم کی طرف سے واپس پہنچنے کا الٹیمیٹم 7 بجے لاہور پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہنچائے آسانی سے انشاءاللہ، اور اللہ موسم بھی صاف رکھے۔ تو اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا، اور آپ کی توجہ چاہوں گا، اور بالخصوص جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، باقاعدہ ذمہ دار اور عہدیدار ہیں، آپ سے چاہوں گا کہ آپ توجہ سے اس گزارش کو ضرور سماعت فرمائیے، اپنے فون بند کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک پابندی ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ آپ کو چاہیے ہوگی تو یہ مل جائے گی، لہذا آپ اپنے فون کو ریکارڈنگ کے لیے، ویڈیو کے لیے استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو بات دوسروں کے لیے نہیں ہے، اصل میں کسی اور کے لیے یا پبلک کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے اندر کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات ہوگی، تو بعض باتیں ایسی کسی فتنہ باز کے ہاتھ لگتی ہیں تو کسی اور طرح سے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امید ہے آپ اس پر حامی نہیں بنیں گے، بلکہ فوری طور پر عمل پیرا بنیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ باقی جو مل جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا، جو بھی انشاءاللہ اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو 1000 مرتبہ مل جائے گا۔ اجازت ہے؟ میری گفتگو کے 2 حصے ہیں، پہلا ہماری دعوت، ہماری بنیاد، اور دوسرا ہے جماعت کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور اس سے الگ ہو جانے کے نقصانات کیا ہیں۔ بالاختصار ہماری بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم اپنی بنیاد سے ہٹیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جتنے بھی بڑھ جائیں۔ آج پاکستان کے اندر ظاہری طور پر اہل الحدیث کی تعداد کروڑوں میں ہے، آپ 100% بھی اہل حدیث ہو جائے پاکستان، اگر وہ اپنی بنیاد پر نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ آپ سے جواب چاہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ نام رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ بنیاد قرآن و سنت، کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کا وہ فہم ہے
جو آج میرے نظر میں جو آئے میں اس کو اپنی طرف کھینچ لوں، کوئی دوسرا اپنی طرف کھینچ لے، نہیں۔ جب ہم فہم سلف کہتے ہیں تو بنیاد صحابہ کرام کے فہم سے اور ان کی سمجھ سے، ان کی فکر سے، ان کے اقوال سے، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے اور ان کی ایک کلیکٹیو سوچ سے جو بنیاد فراہم ہوئی، اس بنیاد پر ہم رہے تو پھر ہم درست بنیاد پہ ہیں، ورنہ صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری دعوت کی بنیاد، ہمارے مسلک کی بنیاد، ہاں بعض لوگ آپ کو کہیں گے آپ مسلک کیوں کہتے ہیں، آپ اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے، جب آپ دعوت دین کی بات کرتے ہیں تو عمومی پہلو اختیار کیوں نہیں کرتے، آپ عمومی طور پر کیوں نہیں کہتے کہ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو سن لیجیے، اس کا جواب یہ ہے جب بھی ہمارا آمنا سامنا مقابلہ کفار سے ہوگا، اہل کفر سے ہوگا، یہود و نصارہ سے ہوگا، تو ہمارا نام مسلم ہے۔ ہمارا نام بنیادی طور پر ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ اور جب مسلمان کے اندر، اہل اسلام کے اندر ہمارا مقابلہ اہل بدعت سے ہو، اہل رفض سے ہو، تو ہمارا تعارف اہل السنہ ہے۔ ہمارا تعارف اہل السنہ ہے۔ مثلا آپ کو قصور میں رہتے ہوئے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں قصوری ہوں، کیوں بھائی؟ یہاں بتانا پڑے گا۔ اب لاہور چلے جائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ قصور سے۔ اور آپ اپنے صوبے سے، ہمارے حافظ صاحب جاتے ہیں نا کراچی، تو جب یہ کراچی جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں پنجاب سے ہوں۔ اور اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیا انہوں نے قصوری ہونے کا انکار کیا ہوگا جب وہ پنجاب یا لاہور کا کہیں گے، یا جب پاکستانی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کیا وہ انکار کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف تعارف ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے درمیان تعارف ہے۔ جب ہمارا مقابلہ آمنا سامنا اہل اسلام کا آمنا سامنا اہل کفر سے ہو، یہود و نصارہ سے ہو، ہندو سے ہو، تو ہمارا تعارف ہے مسلمان، ہم مسلم ہیں۔ اور جب ہمارا مقابلہ اسلام کے اندر مختلف دھڑوں، طبقات، فرق سے ہو تو ہمارا تعارف اہل السنہ ہے۔ کیا ہے؟ یاد رکھیے، آج کے بعد یہ اس پر کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ ہمارے دوست پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا نہیں یار واقعی ہمارے مولوی صاحب غلط بات کر رہے ہیں، ان کو نہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ہم نام ہے، مترادف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، جب ہم کہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں۔ اور ہم اپنا تعارف واضح کرتے ہیں۔ اہل السنہ کا ٹیگ لگانے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بدعات کو فروغ دیا، جنہوں نے دعوت توحید کو آلودہ کیا، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کیے، جنہوں نے امام کا عقیدہ بنایا، جنہوں ایک نے معصوم کا بنایا اور تقریباً دوسرے نے بھی معصوم کا ہی بنا رکھا ہے۔ ہم یہاں اہل السنہ کے مقابلے میں اپنا تعارف اہل الحدیث کرواتے ہیں تاکہ ہمارا امتیازی وصف لوگوں کے سامنے آ جائے، اور فوری طور پر ایک آدمی ہمارے بارے میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہونے کی بجائے ہمارا کلی تعارف اس کے سامنے ہو، یہ اہل الحدیث ہے، اس کے نزدیک یہ وہ ہے جس کے نزدیک کتاب و سنت ہی فائنل ورژن ہے، اس کے نزدیک اصل میں اصل متن کتاب و سنت، قرآن و سنت ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر 100% ایمان اور یقین رکھنے والا اور کسی دوسرے کے فہم کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ہاں ہر معاون فہم کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ایسا کوئی فہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو بنیادی کتاب و سنت کی تعلیم سے دور لے جانے والا ہو، اسے ہٹا کر کسی اور کی تقلید اور کسی اور کی اتباع پر لگانے والا ہو، ایسے فہم کو ماننے والا نہیں۔ اس کا یہ نام لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ وہ ہے جس نے اپنی توحید میں کسی طرح کی تشبیہات کو، کسی طرح کے استعارات کو، کسی طرح کے اشکالات کو جگہ نہیں دی ہے۔ یہ وہ ہے جو توحید ربوبیت کا، الوہیت کا، اسماء و صفات کا اس طرح سے قائل ہے جیسے صحابہ کرام قائل تھے۔
یہ سب سے پہلی بات ہے. اگر میرا تعارف میں خود نہیں جانتا اور میں اس پر کنفیوز ہوں، الجھا ہوا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ لے تو میں دفاعی لائن پہ آ جاتا ہوں، تو پھر آپ دعوت نہیں دے سکتے. پھر آپ کے سامنے آج آپ دیکھ رہے ہیں نت نئے نام ہم رکھتے ہیں، ہم اہل الحدیث کہلاتے ہوئے شرمانے لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ہو اچھا اگر آپ نے اہل الحدیث کہا تو اس کا مطلب آپ فرقہ ہیں. اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دلیل سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی حق پر فرقہ ہے، کہا تھا نا اللہ کے نبی نے ہوں گے فرقے ہی. کیوں بھئی؟ ہوں گے فرقے ہی. کتنے ہوں گے؟ 73. اور اگر ان کی فروعات کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں بات کہاں پہنچے گی. ہوں گے فرقے ہی، لیکن ان میں سے ایک صحیح ہوگا. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی داڑھی ایسی ہوگی، ان کی وضاحت ایسی ہوگی. کیا ہوا؟ وہ کس پہ ہوں گے؟ آسان سا تعارف، تفصیلی بات نہیں کرتے. پھر کبھی انشاءاللہ ما انا علیہ بولے ہوں گے فرقے. فرقہ ہونے سے ڈرنے والی بات نہ ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں ہم فرقہ نہیں ہیں. ہوں گے فرقے ہی، سب ادھر جائیں گے اور ایک بچے گا. وہ بچنے والے کی دلیل مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اس کا مطلب ہے آپ نے انڈورس کیا، آپ نے اس کی توثیق فرمائی. ہوگا فرقہ ہی، ایک گروہ ہوگا، ایک طائفہ ہے. طائفہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں. ایک طائفہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جماعت، دوسری بھی جماعتیں. ہوگا فرقہ، ہوگی جماعت، ہوگا طائفہ، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ ما انا علیہ. اور آپ کس پر تھے؟ نہ آپ حنفی، نہ آپ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری، نہ کچھ اور. آپ کیا تھے؟ آپ کتاب و سنت. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ. اے ہمارے حبیب، اگرچہ وہی آپ پر اترتی ہے، اگرچہ پیغام آپ پر اترتا ہے، لیکن آپ بھی اس پیغام کی اتباع سے آزاد نہیں ہیں. آپ بھی اس پیغام کی اتباع سے آزاد. توجہ فرمائیے بھائی، احکام کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میرا خیال سمجھ آ جائے اور اگر میں ٹھیک کہہ پایا. نبی علیہ السلام، ہم یہ بات تو سنتے ہیں نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ کلام نہیں کرتے تو صرف کلام کی بات نہیں ہو رہی کہ کلام تو آپ وحی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس وحی کے مطابق آپ عمل سے آزاد ہیں. اللہ فرما رہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ. آپ پر بھی وہی قدغن ہے، وہی حکم ہے، وہی پابندی ہے جو ایک عامی امتی پر ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ. اس کی اتباع کرو جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا. اگر بیان کرنے کی بات آئے تو رب کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بیان کی بھی اجازت، وہ بیان کرو جو آپ پر اتارا گیا ہے. عمل اس پر کرو جو آپ پر اتارا ہے اس پر عمل کرو. تو جو آپ پر اترا ہے اس اتباع سے ہم دور ہٹ سکتے. اگر رسول اللہ اس کے متبع ہیں اور آپ کو حکم اتباع کا تو ہم آزاد ہو سکتے. اور ایک اور پہلو اس میں، یہ دعوت کے اعتبار سے آج نا بڑی اب مجھے پریشانی سمجھ یہ ہو رہی ہے کہ جتنا یہ پھیلا ہوا موضوع ہے نا، اس پر میں تسلی سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا یوں سمجھیے زخم بنتا جا رہا ہے. ہم خود اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. ہم ایسی عجیب و غریب قسم کی روایات قائم کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اپنی دعوت کی پہچان کھو دے گی. ہم جس طرح سے پڑھ گئے، ہم پروگرام کامیاب کرنے کے چکر میں پڑھ گئے، پھر ایسے ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جن کو دعوت کی دال کا بھی پتہ نہیں، جن کو مسلک کی میم کا بھی اندازہ نہیں. ہم صرف مقبول لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. ہم نے اپنی دعوت کو خود آلودہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اپنے سٹیج کو برباد کر دیا. ہم نے اپنے ممبر کو عجیب و غریب کھلنڈرے لوگوں کے حوالے کر دیا.
یہ کس کا قصور ہے؟ یہ جماعتوں کے کرنے کے کام ہے کہ یہ پابندی لگائیں، یہ تربیت کریں اور مسلسل اس پر پہرا دیں کہ خبردار اگر کوئی ایسا غیر سنجیدہ آدمی ہمارے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو اپنی مرضی کے قصہ کہانیاں سنائے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ہے نظم۔ تو خود ناظم صاحب، یہ ہمارے ناظم تو بڑے اچھے ہیں، ان کی بات نہیں، خود ناظم صاحب، امیر صاحب ساتھ بیٹھے ہوں، شیخ الحدیث ساتھ بیٹھے ہوں، اور کسی لطیفہ گو کو بلا کر لوگوں کو ان کے حوالے کر دے تو لوگوں کا قصور ہے۔ قصور کس کا ہے؟ بلانے والے، چاہے وہ مسجد کا صدر ہے، چاہے وہ کسی ضلع کا سربراہ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہیں کس نے کہا کہ لوگوں کو بلانے کے لیے لوگوں کی مرضی کا بیان کرنا شروع کرنا؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے جس کی بات مانتے ہو، جس کو بنیاد قرار دیتے ہو، وہ سارے شہر کو جمع کر کے پوچھتا ہے کیسا پایا ہے مجھے، اور سب کہتے ہیں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، امانت دار پایا۔ اور جب وہ دعوت توحید کا آغاز کرتا ہے، وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے وہ باتیں بھی مان لینے کو تیار ہے جو ممکن نہیں، امکان نہیں جن کا۔ یعنی آپ کہہ دیں کہ لشکر ہے تو ہم مان لیں گے لشکر ہے، اگرچہ سمجھ نہیں آتا کہ لشکر کیسے آئے گا۔ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اس چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے مکہ کے اندر 3000 سے زائد جنگجو رہتے تھے جو ہمہ وقت تیار ہو کر نکل سکتے تھے۔ یہ ایسی کوئی چھوٹی قوت نہیں تھی کہ جس میں 200-400 لوگ جنگجو ہیں، 3000 سے زائد جنگجو ہر وقت تیار رہنے والے، اور جہاں 3000 جنگجو ہوں، اس کا مطلب اس کی آبادی کو 10,000 سے زائد ہوگی، اس کی آبادی کو 20,000 کے قریب ہوگی۔ ایک بڑا شہر تھا، کلچرل تہذیبی شہر تھا، نمایاں شہر تھا، اس کے دفاع کے لیے لڑنے والے اور مکہ کے لیے اپنی جانیں دینے والے بڑی تعداد میں تھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا لشکر اس کو دیکھنا، اس کی خبر دے رہا ہوں، میں کہہ دوں جس کا تم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو 3000 کے لشکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بڑا لشکر ان سے ہوگا نا، 5-10 ہزار کا ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ صفا پہاڑی کے پیچھے 5000 بندہ چھپ سکے؟ امکان نہیں، امکان نہیں اس بات کا۔ اور 5000 بندہ اور صفا پہاڑی، آج یہ علماء تشریف فرمائے، پوچھئے جہاں موجود ہے، جس وقت آپ نے بات کی اس وقت بھی آپ کے خود اپنے برادری کے گھر اس سے دوسری طرف تھے، یعنی شہر کے اندر پہاڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ آپ کی زبان پہ بڑا اعتبار ہے۔ اور وہی شخص، وہی بہترین محبوب ترین آدمی جس کے مبارک چہرے کو دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے اس کو نیک فال سمجھتے تھے، جب توحید کی دعوت دی ہے تو ایک دم چھٹ جاتا ہے، ماحول بدلتا ہے، زبانیں بدلتی ہیں، تان شروع ہوتا ہے، گالی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور بات وہاں سے یہاں تک پہنچتی ہے کہ خود اپنا چچا اس مجلس میں کھڑا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ پر بردعائیں دیتا ہے آپ کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو بلانے کے لیے اور لوگوں کو ساتھ چلانے کے لیے آپ کو اپنی دعوت پر کمپرومائز کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو اپنا ہاتھ پکڑا دینا چاہیے، امامت دے دینی چاہیے جو لوگوں کا کہتے ہیں کراؤڈ پولر ہے۔ یہ تم نے بنیاد کہاں سے لے لی؟ وَاتَّبِعْ، اور میں جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں جوتا پہننے کے ادب سکھا دیے، جس نے ہمیں تھوکنے کا ادب سکھایا ہے، دوران نماز ہماری ناک بہتی ہے تو اس پر تعلیم دی کہ کیا کرنا ہے۔ علماء تشریف فرمائے، کوئی بات چھوڑیے، کوئی بات ایسی کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا یہاں دین کیا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ بڑی معروف مثال ہے، حضرت سلمان فارسی کو یہودی نے مذاق کیا تھا کہ لگتا ہے تمہارا نبی تو تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم رفع حاجت کیسے کرو، قضاء حاجت کیسے کرو۔ یاد ہے کیا کہا تھا؟ پریشان ہو گئے، لاجواب ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ خوشی سے کہا ہاں ہمارے نبی نے ہماری یہ بھی تربیت کی ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے قضاء حاجت کے لیے لا یستقبل القبلہ ولا یستدبرہا، کبھی قبلہ روح ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، نہ اس کی طرف پش کرنا ہے، ولا یستنجی منہ بالیمین، اور ہمیں حکم دیا ہے کبھی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بدن کو صاف کرنے کی اجازت۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہے تربیت۔ ایسا دین، کیا اس دین نے آپ کو ممبر و محراب کے تقدس نہیں سکھایا ہوگا؟
کیا اس دین نے، اس دین والے نے آپ کی دعوت کے اسالیب طے نہیں کیے ہوں گے؟ کیا اس نے آپ کے ضوابط، آپ کے رولز، آپ کے قواعد طے نہیں کیے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہوں گے کہ جس کو مرضی اپنا سٹیج دے دیں، جس کو مرضی اپنا امام بنا لیں؟ نہیں، ایک ایک بات، ایک ایک رویہ، اللہ کی قسم ہے اللہ نے اس طرح سے یہ دین مکمل ایسے نہیں ہے۔ کوئی شخص پوری دنیا میں دعویٰ کرے کہ فلاں عقیدے کے پہلو میں، عبادت کے پہلو میں، سیاست کے پہلو میں، معیشت کے پہلو میں، معاشرت کے پہلو میں فلاں چیز ایسی ہے جس میں ہم رہنمائی نہیں پاتے، وہ جھوٹا ہے، اس نے رہنمائی لی نہیں ہے، وگرنہ یہ دین ایسا ہے جس میں زندگی کے تمام تر پہلوؤں کے حوالے سے ایسی جامع رہنمائی موجود ہے کہ کسی سے ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ہماری دعوت، اختصار سے میں نے عرض کیا، یہ ہے ہماری۔ آج ہمارے سٹیج پہ، میں اس دن کہاں تھا، کوئی آپ ہی کا کوئی، میرا خیال ہے شاید پتوں کی بات ہے، کہاں تھا، ڈھولن، وہ کسی نوجوان نے، اہل حدیث نوجوان ہے، اہل حدیث قاری ہے، اور اس نے آ کے کہا اللہ کے بارے میں کہ پتے پتے میں تو ہے اور ڈالی ڈالی میں تو ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تو۔ یہ تمہاری توحید ہے؟ اس میں اور ایک بدعتی کی توحید میں کیا فرق ہے؟ ایک وحدت الوجودی کی توحید میں اور تمہاری توحید میں کیا فرق ہے؟ یہ کون سمجھائے گا تمہیں؟ ان موضوعات پہ ہم نے ماؤں کے قصے اور بیٹیوں کے قصے اور پتہ نہیں کس کس کے قصے ایسے پکے کر لیے کہ تمہیں عقیدہ سکھانا ہی چھوڑ دیا۔ بھائی تمہاری دعوت کی بنیاد کتاب و سنت، اور کتاب و سنت میں سب سے بڑا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کی پہچان کیا تھی؟ حافظ حسن صاحب سے پوچھئے۔ یہ ہم میں جتنے علماء تشریف فرما ہیں ان میں بڑی عمر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بڑے لوگ ہوں گے، پوچھیں ہماری پہچان کیا تھی؟ ہم 70 میں مارے کیوں کھا رہے تھے؟ ہم 80 میں مارے کیوں کھا رہے تھے؟ تانے کیوں دیے جاتے تھے؟ جب ہماری مساجد سے کیوں نکالے جاتے تھے؟ ہمیں دھکے کیوں پڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کی طرح کی مخلوط قسم کی، مختلف قسم کی توحید ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ تو اللہ ہے لیکن وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے، عرش چھوٹا یا عرش بڑا۔ ہم اس بحث میں پڑھنے والے، میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے تھے، ہم اس پر مارے کھا رہے تھے۔ ہم نے لوگوں سے تانے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی طرف سے اذیتیں سہی ہیں۔ اگر آپ کل ٹھیک تھے تو آج کیا ہوا ہے کہ آپ کی جگہ سے یہ اعلان ہونا شروع ہو جائے کہ ہر جگہ تو موجود ہے؟ اپنی دعوت کے بنیادی، ان بنیادی اسالیب کے ساتھ، ان بنیادی ستونوں کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، منہج آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جتن مسجد گھومتے پھریں اور واپس آ کے کیا میں حدیث ہوں؟ نہیں، یہ تو پھر اسی طرح کی بات ہوئی کہ وہ خدا کو دو حصوں میں بھی تقسیم کریں، نافرمانی بھی کریں، دین بھی بدلیں، ہیلے بھی بنائیں، اور آخر کار کہیں نحن احباؤہ و ابناؤہ، پھر یہ دعوے بھی کریں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ایسا نہیں چلے گا بھائی، یہ بنیاد ہے تو بنیاد پہ رہنا پڑے۔ اللہ کے نبی نے یہی بشارت دی ہے، جو اس اصول پہ قائم رہا، ما انا علیہ واصحابی، اس بات پہ قائم رہا، وہ ہے صحیح بات، وہ ہے صحیح مسلم، وہ ہے صحیح اہل السنہ اہل الحدیث، وہ ہے اصل میں۔ اور اگر اس پہ کھڑا نہیں رہتا، اس سے ڈیویشن کرتا ہے، اس سے بدل جاتا ہے، اس سے انحراف کرتا ہے، وہ انحراف فکری ہو، عملی ہو، یہ آدمی درست بات پہ ہو سکتا، اس کی ضمانت دی جا سکتی۔ یہ پہلی بات تھی۔ وقت کم بچا ہے، میں اور اس کو کھولتا اور انشاءاللہ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر کبھی یہاں سے ہی آگے شروع کروں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہنے والی، اور اگر ہم سننے والے ہو جائیں اور ماننے والے ہو جائیں، پھر آپ کو یہ جو بکھرا ہوا ریور لگتا ہے نا، لاکھوں لوگ موجود ہیں لیکن ہماری ایک سوچ نہیں بن رہی۔
آئیے دوسرا حصہ، یہ پہلی بات ہے، میری بات سمجھ میں آئی؟ اپنی بنیاد سے مت ہلنا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ کچھ باقی رہے گا، خواب ہو جاؤ گے، تخیلات میں تمہاری کوئی کہانی کوئی داستان نہیں ہوتی، تمہارا آنا نہ آنا برابر ہو جائے گا۔ اپنے مرکز پہ رہو، اور مرکز کیا ہے؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت، میرے لیے بھی، میرے امیر کے لیے بھی، میرے ایک عام کارکن کے لیے بھی، ایک عام ورکر کے لیے بھی، مسلک اہل حدیث کے کسی بھی ماننے والے ادنا سے ادنا شخص کے لیے بھی وہی مرکز، اسی محور پر کھڑے رہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، جماعت کیا ہوتی ہے؟ یہاں یہ بڑا رولا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو جماعت قرار دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک اصول عرض کر دیا ہے، ہر وہ شخص جو ما انا علیہ و صحابی پر کھڑا ہے وہ انشاءاللہ جماعت میں شامل ہے، وہ انشاءاللہ۔ ہم اختلاف کی بات نہیں کریں گے، خامخواہ کی دشمنی کی بات نہیں کریں گے، اور انصاف کی بات عرض کروں گا۔ بعض اوقات اپنوں کو بھی یہ مشکل لگتا ہے کہ یہ بات کیوں کرتے ہو۔ انصاف یہ ہے، ہر وہ شخص، ہمارا اختلاف کسی سے تنظیمی ہے، جو شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جڑا بندہ ہے کہتا ہے نا اللہ ایک ہے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو کوئی اسلام سے نکال سکتا؟ بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ دعوے دار اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی کوئی جماعت ہو، اس کی کوئی تنظیم ہو، اس کا کوئی گروہ ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کتاب و سنت میرا منہج، وہ یہ مانتا ہے کہ کتاب و سنت کی دعوت دوں گا، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتا، کسی شخصیت کے نام پر استحصال نہیں کرتا، کسی شخصیت کے نام پر ہمیں اس کا سجدہ ریز ہونے کو عادی نہیں بناتا۔ اگر وہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، اس کی ہم سے تنظیم الگ ہے، وہ تنظیمی اختلاف تو ضرور ہے، جماعتی اختلاف، بولیے بولیے، جماعت ہماری ایک ہے۔ جماعت کیا ہے؟ جو ہمیں یہاں سے سلسلۃ الذہب کے ساتھ جوڑتے 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 محمد رسول اللہ کے قدموں میں لے جاتے، یہ ہماری جماعت ہے۔ اس کے خط و خال واضح، ہمارا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، کسی کا جمعیت اہل حدیث ہے، کسی کا قرآن و سنہ ہے، کسی کا کچھ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنا ظرف وسیع کیجئے، لیکن اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، اپنا ظرف وسیع کیجئے، اس پہ ہم کسی کو کفر کا فتویٰ لگا سکتے کہ جی ہماری تنظیم چھوڑ گیا تو بندہ اسلام سے نکل گیا، نہیں، یہ تربیت کی بات نہیں، فرق پڑتا۔ اگر وہ اس بنیاد پہ ہے، اگر وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے، اور مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کسی بڑے منصب پر بھی بیٹھ جائے تو اس کے کہنے سے وہ جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ایک بنیادی بات۔ اب آئیے تنظیمی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں بر صغیر کے اندر جو پہلی جماعت قائم ہوئی، جس کو آل انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا، جیسے اس وقت یہ جماعتیں بنتی تھی، آل انڈیا مسلم کانفرنس بنی، اہل حدیث کانفرنس بنی، اس طرح اس کانفرنس جماعت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وہ پہلے اہل حدیث جو جمع ہوئے پوری بر صغیر سلفیوں کی ایک جماعت، جب پاکستان بنا تو ہمارے لکھوی بزرگوں نے، امیر پوری بزرگوں نے، اور دیگر سلفی بزرگوں نے، اور سیالکوٹی بزرگوں نے مل کر سید داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کی موجودگی میں ان کے سامنے بیٹھ کر مل کر ان کے ساتھ ایک جماعت اس کو قائم کیا، جس کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث رکھا۔ آپ کی بنیاد، آپ کی جماعت۔ اب یہ تنظیم اہل حدیثوں کی سب سے نمایاں بنیادی اور دعوت پر کھڑی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی دھڑے بنے ہیں وہ سب تنظیمی اختلاف کر کے گئے ہیں، یا وہ واضح کریں کہ وہ کوئی شرعی اختلاف کر کے گئے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ اگر شرعی اختلاف کر کے گئے ہیں تو اپنا شرعی اختلاف بیان کرنا پڑے گا کہ مرکزی جمعیت نے فلاں شریعت کی بات چھوڑی، ہم اس لیے سے الگ ہوتے ہیں۔ ہم مکالمہ کرنے کو تیار ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، آج بھی
میں اپنی قیادت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرواتا ہوں، لائیے ایک بات ایسی جس پر مرکزی جمعیت اصولی طور پر منحرف ہو گئی ہو، شرعی اصولوں سے منحرف ہو گئی ہو، انشاءاللہ ہم آپ کی بات تسلیم کروا کر واپس اس اصول کو نہ صرف مانیں گے بلکہ منوائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کا اختلاف تنظیمی اختلاف تھا، شخصی اختلاف تھا، اور اگر ناراض نہ ہوں تو عہدہ جاتی اختلاف تھا، تو پھر آپ اس جماعت کی جڑیں کھوکھلی مت کریں۔ آپ اپنے اختلاف کو پالیں جس سے پالنا ہے۔ جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، یہاں سے بھی لوگ گئے، یہاں سے بھی گئے نہ، اور بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہ بات میں تمام اہل حدیث کی عادتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی بھی پہنچاتا ہے تو میں ایک ادنا کارکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا قصور ہے۔ یہ جو مچھلی منڈی بنا ہوا ہے، مسلک منہج، یہ آپ کا قصور ہے۔ ایک آدمی اس جماعت میں ہے، وقت پورا ہوا، مرکزی امیر یا شورا یا شہر اس آدمی کی قیادت قبول نہیں کرتی، اب کسی اور کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اب عہدہ واپس ہوا تو بندہ جماعت ہی چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی جماعت چھوڑنے کا اعلان یا اظہار ہی کیا ہے تو دوسرا بڑا قائد بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جناب ساڑھے کو عہدہ پھوڑ، یہ تماشا بند کیا جائے۔ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ ہمارے بچے ایک ایسی جماعت میں ہوں یا ایسی جماعت اوورال تمام تنظیموں کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری اولادیں روز رولنگ سٹون بنی ہوں اور جو انہیں ذرا سا نمایاں عہدہ دے وہ ان کے پیچھے چل پڑے؟ یہ کون سی تربیت؟ آپ کیا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں آپ سے بھی کہوں، عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے۔ ادنا سا کارکن بن کر نبی علیہ السلام نے تربیت کی، یاد ہے نا؟ کیسے تربیت کی ہے؟ دو مواقع، دو مثالیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہو گیا۔ پہلا موقع جہاں سے مغالطہ ہوا ایک بڑے سے عادی، آپ نے لشکر، ایک چھوٹی سی جماعت، ایک دستہ تیار کیا، اور اس دستے میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی رضی اللہ عنہ، اور اس کا امیر لشکر قائد سربراہ بنایا ہے عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی، بڑا معروف واقعہ، کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور دلیل کیا انہوں نے تراشی ہے؟ کیا خیال کیا؟ کس دلیل پر؟ کہنے لگے، سوچا ہے کہ ابو بکر عمر کو بھی میرے تابع کر دیا ہے، گویا مجھ سے بڑا قریبی کوئی اور دوسرا رہا نہیں۔ تصدیق اور توثیق کرنے رسول اللہ کے پاس چلے گئے، اور جا کے بڑے مناسب سے پیرائے، یہ صحابہ کا ادب ہے، بڑے مناسب سے پیرائے میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اختصار عرض کر رہا ہوں، چن چن کے چھوٹے چھوٹے حصے بیان کر رہا ہوں۔ عائشہ، کیونکہ جب عمومی محبتوں کی بات اوورال پوری دنیا میں زندہ لوگوں سے محبت کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بیوی کی محبت کا اظہار کرنا کوئی چھوٹی بات یا آپ کو چھوٹا نہیں کر دیتی۔ اگر چھوٹا کرتی تو محمد رسول اللہ کبھی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو اب امکان دل میں پیدا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مردوں میں، تو میرے نبی نے کیا شاندار الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ نہیں کہا ابو بکر، یہ نہیں کہا ابو بکر، یہ نہیں کہا صدیقی، یہ نہیں کہا میرا دوست، میرا یار، میرا غار کا ساتھی، فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ کس کا باپ؟ جس کو پہلے نمبر پہ رکھا محبت میں۔ خیال آیا، خیال کہ بھئی ہو سکتا ہے نا، آپ نے پیمانہ بیان کر دیا کہ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے کو کسی چھوٹے کارکن کے انڈر کر دیا جائے تو اس بڑے کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس مثال سے۔ ابو بکر چھوٹے ہو گئے؟ نہیں۔ عمر چھوٹے ہو گئے؟
حضرت عمرو بن العاص نے یہ سوچا ہے میں محبت میں بڑا ہو گیا ہوں، محبوبیت میں بڑا ہوا ہوں، یہ ہے جماعت جدھر کھڑا کر دے امیر، جدھر کھڑا کر دے سربراہ، وہیں کھڑے ہو کر خوش ہیں۔ دوسری مثال اطاعت کے اتباع کے اعتبار سے عبداللہ بن رواحہ والی، آپ نے امیر بنایا اور کہا چلے جاؤ فلاں جگہ، جمعہ کا دن ہے، خود سوچا جمعہ پڑھنے کے لیے رک گئے کہ بھئی آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے جہاد پہ جا رہا ہوں، اور جب جمعہ پڑھا ہے تو آپ نے بلایا کیوں کہ کھڑے ہو، کیوں نہیں گئے وہاں پر، اور عذر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعہ سواری تیز ہے میں پہنچ ہی جاتا، خیال یہ کیا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، یعنی اپنا خیال ہے، اجر حاصل کرنے کے لیے اپنا خیال ہے۔ تو حضرت رسول اللہ نے تربیت فرمائی ہے اتباع کر کے، بات مان کے، وہ جو وہاں چلے گئے ہیں میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کا اجر تم جتنا بھی حاصل کر لو، ساری دنیا ملا کر بھی خرچ کر دو ان کے برابر۔ تیسری مثال، قیادت کر رہے تھے ابو خالد بن ولید، یہ باتیں ہم صرف سناتے ہیں، سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ مانتے، جو اختلاف کر کے کسی اور جماعت کی طرف بھاگا وہ بھی سناتا ہے، سن لیجئے کیا ہوا پھر آپ سے اگر آپ کا عہدہ واپس لیا جائے تو آپ جماعت چھوڑ دیں گے، آپ دھڑا چھوڑ دیں گے، آپ بنیادی جماعت جو کسی اختلاف پر نہیں بنی، یاد رکھیے یہ اعزاز صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کو ہے، یہ کسی اختلاف سے جنم لینے والی جماعت، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس کے نظم میں، اس کے ڈسپلن میں کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، مانتے تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کو تیار، بات کرنے کو تیار، بات سننے کو تیار۔ ہم اپنے امیروں کو نبی نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، موجودہ امیر ہوں، سابقہ امیر ہوں، ہر کسی سے کوتاہی ہو، ہم صرف اس عقیدے پر قائم ہیں نہیں غلطی ہو سکتی اور نہیں اختلاف کیا جا سکتا تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ میرے امیر سے، مفتی عبدالرحیم سے، مجھ سے، حافظ حسن محمود صاحب سے، حتیٰ کہ حافظ عبدالکریم صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، جماعت کے اندر رہ کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم نہیں مانتے اپنے آپ کو، ہم نہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے، لیکن آپ کے پاس کیا اصول ہے کہ آپ سے عہدہ واپس لیا جائے؟ آپ مثالیں خالد بن ولید کی پیش کریں، اور پتہ ہے خالد بن ولید کون ہے؟ جس کا نام گونجتا تھا، جو اکیلا حملہ کرے تو رومیوں کے لشکر الٹ دیتا تھا، اتنا بڑا قائد، دنیا آج بھی عسکری اعتبار سے اس کا مقابلہ سکندر سے کرے تو سکندر چھوٹا ہو جائے، اس کا مقابلہ منگولوں کے سربراہ چنگیز خان سے کرے جو کوئی جنگ نہیں ہارا، اس سے کرے تو عسکری اعتبار سے، سائنٹیفک عسکری اعتبار سے آج بھی دنیا تسلیم کرتی۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر ایک بڑا عسکری ادارہ ہے جس نے دنیا بھر کی تاریخ سے بڑے بڑے جرنیلوں کی حکمت عملی کو، ان کی حیثیت کو پہچان کر نمبر 1 اعلان کیا۔ اگر کوئی سب سے بڑا قائد عسکری طور پر اس دھرتی نے آج تک دیکھا ہے تو خالد بن ولید ہے۔ اس وقت جائیے تاریخ اٹھائیے، طالب علم آپ سے عرض کر رہے ہیں، آدھا شہر شام کا دمشق کا فتح ہو چکا ہے، اور آدھا شہر جابیہ کی طرف سے حضرت امین الامت آ رہے ہیں کہ خط پہنچتا ہے امین الامت کو کہ پیچھے ہٹا دو خالد کو۔ اور یہ تربیت ہماری کی ہے خلفائے راشدین نے، کہ بات یہ پھیل گئی ہے کہ جس جنگ میں خالد ہوتا ہمیں شکست نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات درست ہے، کسی ایک جنگ میں بھی، حتیٰ کہ کفر کی زندگی میں بھی وہ جنگ ہارے نہیں، یہ بات، یہ تربیت ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، اللہ کیا غیرت ہے توحید، یہ ہے توحید کی غیرت، یہ خالد سے اختلاف نہیں ہے، یہ خالد کو ناپسندیدہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو مشورہ ہی حضرت عمر نے دیا تھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ خالد کو بھیجیں، خود برقرار رکھا اپنے اقتدار میں، خالد کو برقرار رکھا ہے، خط لکھتے رہے،
حکمت عملیاں بیچتے رہے، لیکن آج جب مسلمانوں کے اندر اور صحابہ کی جماعت اور تابعین کی جماعت کے اندر یہ بات پھیلی ہے کہ خالد ہو تو ہارتے، یہ عمر کو قبول نہیں ہے۔ جنگ کس کی وجہ سے جیتتے ہیں؟ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وہ نصرت کرے تو پھر غلبہ آتا، اس کی مدد آئے تو پھر غلبہ آتا۔ اتنا سا حملہ توحید پہ حضرت عمر کو پسند نہیں ہے۔ ایک بڑا طاقتور مقبول زبردست حاکم نہیں، سپہ سالار جو فوجوں کی بہترین رہنمائی کرتا ہے، عین حالت جنگ میں اس کو خط کیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو میرے مولوی دوستو، اللہ کی قسم ہے تم مثالیں تو بڑی دیتے ہو، لیکن کبھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تمہارے تو دور پورے ہونے کے بعد تمہیں پیچھے ہٹایا جائے، تم جماعتیں چھوڑ دیتے ہو، لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہو، لوگوں کو اسی جماعت جس پر کل تک تم براجمان تھے اور جس کی ساری خامیاں بھی تم خوبیوں میں تبدیل کرتے تھے، آج جب اس نے تمہیں پیچھے ہٹایا اور کہا پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اطاعت امیر یہ تھی۔ میرے رسول نے فرمایا تھا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، وہ میری اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا اصول ہے؟ اور جائیے پوچھئے، ڈھونڈتے پھرے مستشرقین، میرا یہ شوق ہے، میں اورینٹلسٹ کو پڑھتا ہوں، انہوں نے بڑی ریسرچ کی کہ جب خالد واپس آئے تو انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہو، کوئی اختلاف کیا ہو، کوئی تحریک کھڑی کی ہو۔ ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹایا جائے تو ہم اپنے پورا جتھا ساتھ لے لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے امیر کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ بھی تاریخ میں نہیں نظر آتا کہ خالد پہلے عام سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے، شام فتح ہوا، واپس آئے، مدینہ میں رہے، اپنی موت تک مدینہ میں رہے، عملی زندگی سے کٹ کر رکھ دیا۔ ایک لفظ ثابت کیجئے کہ حضرت عمر کے فیصلے پر اختلاف، اعتراض کیا ہو۔ یہ ہے تنظیم، یہ ہے صحابہ کی تربیت، اور یہی ہمیں چاہیے۔ آج اسی وقت اگر امیر پاکستان کا فیصلہ آ جائے، مفتی عبدالرحیم صاحب پیچھے ہٹیں، فلاں کو اگلی صف پہ کھڑا کر دیں، مزہ اس بات کا ہے، تربیت یہ کہتی ہے، اور تربیتی نشستیں رکھنے کا پھر ہی فائدہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ میں نمان تسلیم کرتا ہوں، میں پیچھے ہٹ کر، پیچھے کھڑا ہو کر، پچھلی صف میں کھڑا ہو کر ایک عام اور ادنا کارکن بن کر وہی کام کرتا رہوں گا جو اس سے پہلے نمایاں ہو کر کرتا تھا۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو ورکر ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے کہ حضرت مجھے بتائیں میں مرکزی جمعیت میں کیسے کام کر سکتا ہوں۔ اور اگر یہ مثالیں آپ کے شہر میں اختلاف ہے اور مجھے یہ کوئی پریشانی نہیں، میں نے اپنے ساتھیوں سے آتے ہی کہا ہے جو چھوڑ گیا اس کے لیے دعا کریں، جائے وہ دین کا کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے غم میں اپنے آپ کو مت گلائیں، ہاں صلح کی کوشش واپسی لانے کی ضرور کریں، لیکن اصولوں کی قربانی مت دیں۔ میں بطور سینٹرل پنجاب کے ناظم سے آپ سے کہتا ہوں، اصولوں کی قربانی دے کر جماعت بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کا تماشا بنا کر جماعت بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹنوں کے بل کسی کے سامنے جھک کر اپنی تنظیم کو طاقتور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بنیاد پہ کھڑے رہے، بنیاد اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس پر کوئی چھوٹی بات نہیں، اپنی پہچان بنائیں، کام کریں، محنت کریں، اللہ کے لیے کریں، کسی عہدیدار کو خوش کرنے کے لیے مت جائیں، اللہ کے لیے محنت کریں، اللہ کے لیے کی جانے والی محنت کوئی ادنا سا کارکن، میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں یہ تو اللہ طے کرے گا کہ کس کا اجر زیادہ ہے، سٹیج پر بیٹھ کر تقریریں جھاڑنے والے کا یا لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے والے، موٹر سائیکلیں سیدھی کرنے والے کسی کارکن کا، یہ تو اللہ طے کرے، یہ تو منصب سے طے ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے طے کرنا ہے، اس کا اخلاص مجھ سے زیادہ ہوا وہ مجھ سے اگلی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر میں سربراہ بن کر پاکستان کا بھی سربراہ بن جاؤں کسی جماعت کا اور میرے اندر اخلاص نہ ہو، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو،
تو اللہ کی قسم ہے ایسے عہدوں سے عہدوں کے بغیر رہنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔